فی مجلس ابن زیاد. اللہ اکبر. کہا پھر لایا گیا زینب کو ابن زیاد کے دربار میں. علی و بطول کی بیٹی جو گھر میں بھی پردے کے بغیر نہ چلے, کبھی اپنے بابا کے سامنے بھی نہ آئے, وہ شرابی کے دربار میں لائی گئی. تو کیا حالت ہوگی نا. کہا کہ اب تو ظاہر ان کے اعصاب ختم ہو گئے ہیں. لیکن دنیا والوں تم نے نہیں دیکھا, جاؤ جا کر تاریخ پڑھو. جب اس نے گستاخی کی تھی نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے علی کے لہجے میں غرا کے کہا تھا, اسکت خاموش, تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے, تو جانتا نہیں میں کون ہوں. ہم اس زینب کبریٰ کے ماننے والے ہیں. عزیزِ محترم, دنیا والوں جان لو ہم مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, ہم سے نہیں ٹکرا سکو گے, تم پاش پاش ہو جاؤ گے. لیکن ہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, بڑی بے حس ہے یہ حکومت, بڑی امیدیں تھی ہمیں ان سے. وہ جملات بڑے کہتے ہیں نا کہ بڑے مطلب ویلڈ قسم کے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ کوئی نشہ کرے نا, نشہ مست کنندہ شائع لے, اور وہ کہ مجھے نشہ نہیں ہوا تو مان لو, لیکن اقتدار کا نشہ آنکھیں چبھیا دیتا ہے. افسوس ہو رہا ہے گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے, ہاں ہماری ظالم سے لڑائی ہے. اب اگر کوئی ظالم کا ساتھی بن کے آئے گا تو ہماری مجبوریاں کیا کرے بھائی. اب ظالم کو ہم نہیں چھوڑیں گے نا. کون سی چیز مانے ہیں, کون سی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, یہ کون سی گنونی بیرونی سازش ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے خوف آتا ہے, خدا جانتا ہے مجھے خوف آتا ہے. یہ حکومت ان خواتین کا, ان ماؤں بہنوں کا اور ان جنازوں کے ساتھ بیٹھی مظلوم قوم کی آہوں کا بوجھ کیسے اٹھا لے گی. ان کو سمجھانے والے کوئی نہیں ہے, ان کو بتانے والے کوئی نہیں ہے. وہ جو شستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ بات کرتے ہیں, جو جنازوں کے, وہ کہتے ہیں نا اسلحہ جیسے پڑا ہو تو اس کا نشہ ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے کہ بندہ جناب جو ہے وہ ایسے دل کہتا ہے کہ گن اٹھا کر گولی چلا دے. اتنا بڑا کراؤڈ لے کر پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے, طاقت ہے نا. اس کے باوجود یہ علی کے ماننے والے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے, دھمکیاں نہیں دے رہے, گالیاں نہیں دے رہے, برا بلا نہیں کر رہے, آگ نہیں لگا رہے, اپنی ماں بہنوں کو لا کر سڑکوں پر بڑے احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, تم ابھی بھی اس قوم کو آزمانا چاہتے ہو, تم ابھی بھی جناب جو ہے وہ ہمارے مطالبات کے اوپر بیٹھ کر ہنستے ہو, اور ان کو بھیجتے چھچوروں کو جن کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہاں پر کسی میلے میں نہیں آئے ہو, بیٹھتے ہو اور اگر پوچھتے ہو پرائم منسٹر صاحب آ جائے, ان کو تم فائدہ کیا دو گے. لعنت ہو تمہاری سوچ کو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جنازے ہم اٹھا رہے ہیں, امن کا دامن ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے, قربانیاں ہم دے رہے ہیں, برداشت ہم کر. ہم سے بڑا محب پاکستان کون ہوگا, ہم سے بڑا وفادار کون ہوگا, ہماری ماں بہنوں سے بڑھ کر کون ہوگا. تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کا شکر ادا کرو. بیٹھ کر جناب جناب پروپیگنڈا کرتے ہو, باتیں کرتے ہو, ویڈیو وائرل کرتے ہو, توہین کرتے ہو. تمہیں سمجھانے والا کون ہے؟ وہ دشمن ہے جو تمہیں یہ سمجھاتا ہے. اگر مجھے کوئی کہے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو, لیکن وہ کیا ہوگا, تم اٹھا کر چلا جاؤ. جس کو جانا وہ جائے. تم باپ ہو, تم ماں ہو, تم ریاست ہو, تمہارا فرض بنتا ہے. تمہارے جوان مرے ہیں, تمہارے بچے مرے ہیں, جاؤ جا کے اپنے بچوں کے جنازے پڑھاؤ. کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, ہم نے بھی تائید کی تھی ریاست مدینہ کی. یہ ریاست مدینہ ہے. اچھی بات خدا جاننا منطق سمجھ نہیں آتی. کون ہے ان کے مشیر؟ اگر تم کہتے ہو دشمن کی سازش ہے تو دشمنوں کے نمائندے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, ان کو نکالو, وہ سب سے بڑا سازشی ہے. جاؤ جا کر بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی تسلی. دبئی میں جا کر ویکیشن پر نکلے ہوئے ہو, ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر ٹویٹ کرتے ہو, پھر ہمیں ویسٹرن کلچر کی مثالیں دیتے ہو. شرم کرو, چھوڑو. تم نے اسلامی حکمرانوں سے کیا سیکھ رہے؟ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے کچھ سیکھ لو. لعنت لعنت بے شمار. یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا. یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا. یہ کس کا لہو یہ کون مرا؟ بدماش حکومت بول ذرا. کتنے بد نصیب ہے یہ لوگ, کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ کہ واقعا ہماری شیعہ قوم, منظم قوم, اور الحمدللہ رب العالمین وفادار قوم, ساتھ دینے والی قوم,
تمہارے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑے ہونے والی قوم, اس دھرتی کے لیے قربانیاں دینے کے باوجود خاموش رہنے والی قوم, اور کبھی ریاست کو اذیت نہ دینے والی قوم. مسنگ پرسن ہوتے ہیں, خاموشی سے احتجاج کرتے ہیں, آج تک کبھی بات تک نہیں کی, اپنی زبان سے نہیں نکالی کہ جو خدا نہ خواستہ ریاست کے خلاف ہو. اس کے باوجود کتنی دفعہ آزماؤ گے؟ کیوں مجبور کرتے ہو؟ کیوں خامخواہ اس قوم کے صبر کو آزماتے ہو؟ اگرچہ ہم صابروں کے ماننے والے ہیں, ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہے, نہیں ہوگا. لیکن یہ آدھی رات کو یہاں پر کیوں بیٹھے ہم لوگ؟ نیو یارک کی سردی میں لوگ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ کچھ عقل کا, وہ کہتے ہیں عقل سے کام لوٹ سوچ. ایک سلوات پڑھی پر محمد و آل محمد. ایک آخری منزل ہے جنہیں محترم, ابھی میں نے ایک ذکر سنا تھا, میں اپنا مطالبہ بھی پیش کروں گا, اور میں ایک تذکرہ بھی, تذکر. دنیا والوں سنو, ہم سے آ کر سنو, سیکھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کانفیڈنس سے آتا ہے, جذبہ کہاں سے آتا ہے, سیکھتے کہ ہم بے وارث نہیں ہے بھائی, بے شک ہمارے وارث ہیں. تحریر کے شیعوں نے کہا تھا کہ 3 دن کی مہلت دے دو, تو 3 دن کے بعد جواب دیں گے. پہلے دن بزرگ کو کہا کہ جاؤ جا کر پکارو, وہ ساری رات لگا رہا, اللہ جل یا امام زمانہ, مولا نہیں ہے. دوسرے دن دوسرا کیا, نہیں آئے. تیسرے دن تیسرا کیا, وہ طلوع فجر کے قریب مولا تشریف لائے. اس نے کہا مولا 3 دن سے پکارے, پائے کیوں نہیں؟ امام نے کہا میرا تو کوئی قصور نہیں, تم نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ اللہ واہ واہ یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر. اللہ جل اللہ جل. فرمایا تمہیں یقین نہیں تھا؟ تم کہتے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں, ہمارے امام موجود ہے. ابھی جواب دیتے ہیں, نہ دیتا پھر اعتراض کرتے ہیں. اچھا مطلب بس ایک آخری منزل, آخری بات. ہمیں حوصلہ کس بات سے ملتا ہے؟ ابھی یہ 40 کی بات ہو رہی تھی نا, تو میں ایک عرض کرتا ہوں, ہم جن کو مانتے ہیں کریم ابن کریم, دنیا والوں ہم سے آؤ, آ کر پوچھو, ہم بتاتے کوئی سیکرٹ نہیں ہے, ہم کوئی چھپاتے نہیں ہے چیز. اور بھائی ہم چھپانا, ہمارا تو تم سے جھگڑا ہی یہ ہے کہ تم کہتے ہو 4 دیواری میں رکھو, ہم کہتے چوک میں لے کے آئیں گے. تمہاری تو ہماری لڑائی یہ ہے نا, تم کہتے ہو چھپاؤ, ہم کہتے نہیں, ہم تو دکھا کے, ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں, تمہارے گھروں کے سامنے سے لے کر نکلتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے گھر میں آ کر نہیں سنا تو تمہارے گھر کے سامنے سنا دیں, چوک کچہری میں لے. ہم تو یہ کرتے, ہمارا تو یہ وتیرہ جلوس کیا یہی ہے نا. ہم کچھ نہیں چھپاتے بھائی, ریاست والوں تم بھی سنو, کچھ نہیں چھپاتے. لیکن ہم سے پوچھو, ہم تمہیں بتاتے, چلو نہیں پوچھتے, ہم تمہیں ویسے ہی بتا دیتے ہیں. بھائی سننا چاہتے ہو سنا دیں. سلام محمد علیہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ بھی دنیا والوں سنو, آپ لوگ ہم سے پوچھو ہمارا ٹریننگ کیمپ کہاں پر ہے اور ہماری ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. پوری دنیا حیران ہوئی 40 میں. 40 سے پہلے پریشان تھی. میں سلامیہ حسین پروگرام کرتا ہوں کربلا میں, تو ایک بندے کی کال آئی, سارے پریشان تھے. اب یہ جو کہتے ہیں نا جی سینہ چھوڑ کے جھوٹ بولتے, یہ وہ ہے جیسے میں نے ایک بات کی تھی ایک دفعہ نا, میں نے کہا کہ بھئی وہ 4 بیٹھے ہوئے تھے نا, 4-5 ملکوں کے لوگ, وہ فلاں ملک نے کہا میں نے یہ بنا دیا, اس نے کہا میں نے یہ, مختصر کر رہا ہوں. تو آخر میں پاکستانی کی باری, اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں نے اس پر مہر لگا دی, میڈ ان پاکستان. اب یہ ہمارے بھی بعض لیڈر جو ہے نا, وہ جی ہم نے کہہ دیا تو ہم نے کہہ دیا, لیکن میں آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوا کیا. اور بھائی ان سے پہلے وہ جی یہ واک نہ کریں, یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر دانش ابھی خطاب کر کے گئے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جوان یہاں پر 85 ہوں گے, سب ان سے پوچھیے, وہ بیچارے گروپوں کے اندر ان کی دبا کے لگے, تو آقا یہ کیا کر رہے ہیں, چھوڑ دیں, ہمارے جلوس کمزور ہو جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, نہ کرو, فلاں نہ کرو. تو بھائی سنو بھائی, اچھا وہ کراچی والے ہمیں دوست کہہ رہے تھے ہاں نہ کریں, ہمارے جلوس کمزور. میں نے کہا یار بات سنو, یہ نجف سے لے کر کربلا تک 70 کلومیٹر چل کے آتے ہیں مومن, کربلا کے جلوس تو خراب نہیں ہوتے, تمہارے جلوس کیسے خراب ہو جائیں گے جی, تمہیں سمجھ نہیں آتی. اچھا سنیے اب ہوا کیا, اب بڑے پریشان تھے, نہیں کرنا, لیکن یکدم دیکھا آپ نے پورے پاکستان کے اندر 40. اچھا ہم بھی پریشان اور ہمارے تو پریشان ہوں گے. لیکن دنیا والوں سنو, تمہیں میں بتاتا ہوں ٹریننگ کیمپ کون سے ہیں. یہ آج سے 10 سال پہلے جب مشی کا سلسلہ عروج کو پہنچا ہے نا, تو میرے مولا حسین نے پورے پاکستان کی گلی محلے سے, گاؤں سے, پورے
پاکستان سے اپنے ٹریننگ کیمپ میں زائرین کو بلایا تھا. ہر محلے سے گئے, ہر گاؤں سے گئے, ہر قصبے سے گئے, اندرون سندھ سے گئے, پورا چنار سے گئے, ہنگو سے گئے, اورکزئی ایجنسی سے گئے, گلگت بلتستان سے گئے, بلوچستان سے گئے, کراچی کے مختلف گلیوں بازاروں سے گئے, لاہور سے, فیصل آباد سے, چکوال سے, سرگودا سے, پورے پاکستان سے گئے. کون گئے؟ غریب بھی گیا, پڑھا لکھا بھی گیا اور کم پڑھا لکھا بھی گیا. ایسے ہی ہے نا, کوئی اپنے پیسوں سے گیا, کسی کو کوئی اور ساتھ میں لے گیا. اور وہاں پر نجف سے لے کر کربلا تک انہوں نے ٹریننگ کی. کیمپوں میں گئے, جا کر بیٹھا اور موقب کو دیکھا. موقب ہوتا کیا ہے, اس میں خدمت کیسے کی جاتی ہے, پاؤں کا مساج کیسے کیا جاتا ہے, کھانا دیا کیسے جاتا ہے, کھانا لیا کیسے جاتا ہے, اور موقب ہوتا کیا ہے. اور یہاں پر زائر کہتے کس کو ہیں؟ پوری ٹریننگ کی اور مفت میں ٹریننگ کی, حسین کے مہمان بن کے ٹریننگ کی. اور عزیزان محترم, اتنی ٹریننگ کے بعد اب وہ تو ہمارے کریم حسین جانتے تھے نا کہ ایک دن وہ آئے گا, کورونا کی وجہ سے پابندی لگ جائے گی. اب یہ اللہ کا انتظام ہے کہ کورونا آیا, پابندی لگی, گھروں میں پابند کیا گیا. وہ جو حسین کے ٹرینڈ شدہ زائر تھے, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, اپنے قصبے میں نکلے. اب ان کو بتانا نہیں پڑا موقع لگتا کیسے ہے اور چلتا کیسے. اصل بات یہ ہے بھائی, تمہاری لڑائی ہم سے نہیں ان سے ہے, حسین ابن علی سے ہے, ان کے سسٹم سے ہے. مولا نے ٹرین کر کے بھیجا. خدا جانتا ہے جتنی سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, جاؤ جا کر ان کے انٹرویو کرو, ان سے پوچھو بھائی تجھے کس نے کہا تھا. وہ کہتا کسی نے نہیں کہا, میرے دل نے کہا تھا, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا. وہ جو باپ تھا اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا, بیٹے سے پوچھا, بیوی سے پوچھا, جو گھر میں تھا وہ نکال کے لے آئے. جانتے تو تھے, دیکھ چکے تھے, ٹرین ہو چکے تھے. اور اب دنیا والے حیران ہیں, ان کو پیچھے سے موٹیویٹ کس نے کیا. اور بھائی جن کے تمہارے ساتھ رابطے تھے وہ تو منع کر رہے تھے. نہ کرو, یہ تو حسین ابن علی نے کہا کرو. اور مسئلہ تو یہی ہے, بیچ کے کمیشن ایجنٹ امام حسین نے نکال دیے. امام کا ظاہر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. بس عزیزان محترم, شرکائے دھرنا, آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی عظمت کو سلام. آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں, اپنے حصے کا چراغ جلا کے بیٹھے ہیں. That's all. کوئی ہم سے پوچھے کیا کر رہے ہو, میں ایک مثال دیتا ہوں, بس یہ آخری زحمت ہے. وہ فتح مکہ کا واقعہ, بڑا مشہور واقعہ. آئے پہاڑ کے پیچھے مکہ سے دور, حکم ہوا, کہا کہ دور دور الاؤ جلا کے بیٹھ جاؤ, ٹولیوں میں بٹ جاؤ. اصحاب نے ٹولیاں بنائی, الاؤ جلایا, بیٹھ گئے. مجھے تو کہیں نہیں ملا, علماء بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھے گا, ہو سکتا ہے ان کی نظروں سے گزرا, میرا مطالعہ کام ان کا زیادہ ہو, اور یقیناً ہے کہ کہیں لکھا ہو کہ رسول خدا نے فرمایا ہو کہ تہجد پڑھو,